نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم بے روح نمازوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بے روح نمازوں سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کے اثرات انسان پر ظاہر نہ ہوں، یعنی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور بری بات سے رک جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس سے نہ رکے تو ایسی نمازیں بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ بے روح نمازوں کی بہت مذمت فرمائی گئی ہے قرآن و حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے روح نمازیں گویا منافقین کی نمازیں ہیں، اور ایسی نمازیں نہ انسان کو درست کرتی ہیں، نہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایسی نمازیں فرشتے لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ بے روح نمازوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مفہوم پر غور کرے اور اس طرح نماز پڑھے گویا زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح محسوس کرے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو وہ یہ خیال رکھے دل میں کہ گویا اس کا رب جو ہے اسے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے یعنی دل سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی یہ نماز، اور جس نے اس نماز کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا۔ جس نے جان بوجھ کر اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اٹھ گیا اللہ رب العزت کا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔